سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم، پروگرام غامدی میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کی باہمی گفتگو کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ صنف نازک پہ مذہب کیا سماجی اثرات مرتب کرتا ہے۔ کیا واقعی عورت زرعی انقلاب سے پہلے خاندان کی سربراہ تھی اور اس انقلاب کے بعد عورت جائیداد کی مانند مرد کی ذاتی ملکیت ٹھہری؟ کیا وجود زن کا تصویر کائنات میں رنگ بھرنے کے علاوہ تصویر کی تعمیر میں کوئی بنیادی کردار ہے یا نہیں؟ اگر اہل کلیسا عورت کو اوریجنل سن کا ذمہ دار گردانتے ہیں تو کیا مسلمان بھی آدھی گواہی کے ذریعے عورت کو کمتر جانتے ہیں؟ یہی بحث ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع گفتگو ہے۔ غامدی صاحب، اگر عورت مرد کی کھیتی ہے تو کیا سماجی اور مذہبی پیراڈائم میں مرد کی عورت پہ سیادت مسلم ہے؟ ہم جب کسی چیز کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کو ہمیشہ اس کے اصل پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ مذہب کا لفظ جب آپ استعمال کریں گے تو ظاہر وسیع معنی میں استعمال کریں گے۔ مذاہب وہ بھی ہیں جو الہامی مذاہب کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، اور مذاہب وہ بھی ہیں جو صوفیانہ مذاہب کے پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں جب مذہب کی بات کروں گا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کیا حیثیت دی ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ ہمارے معاشرے نے اس کو کیسے دیکھا، قدیم زمانوں میں اس کی کیا صورت رہی، مذہبی اثرات کس حد تک اثر انداز ہوئے اور کس حد تک اثر انداز نہیں ہوئے، ہم اس کو الگ الگ کر کے اگر دیکھیں گے تو شاید تفہیم میں آسانی رہے گی۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، اس نے قرآن مجید میں بالکل واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ پوری انسانیت کو آدم و حوا سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ بتا دیا ہے کہ دونوں کی تخلیق نفس واحدہ سے ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جان سے، ایک ہی جنس سے ان دونوں کو پیدا کیا ہے۔ دونوں انسانی شرف کے لحاظ سے بالکل برابر ہیں۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ شعور دیا ہے، بات کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اپنے شعور کا شعور دیا ہے، نطق اور بیان کی صلاحیت دی ہے، عقل و فہم سے نوازا ہے، ارادہ و اختیار کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس معاملے میں دونوں کے مابین کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں اپنی خلقت کے لحاظ سے اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ دونوں کو اس دنیا میں ایک اخلاقی کردار ادا کرنا ہے، اور خالص فلسفے اور حکمت کی سطح پر قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ انسان ہونے کے لحاظ سے ان دونوں کے مابین کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جو عمومی تصور مذہبی حلقوں میں پایا جاتا تھا کہ عورت مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کی بھی نفی کر دی، اور یہ بتا دیا کہ ہم نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے، اور پھر یہ بتایا کہ دونوں ایک ہی طریقے سے پیدا ہوئے اور ان دونوں سے پوری نسل انسانی چلی ہے۔ اس کو سورہ نساء میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، بلکہ تخلیق کا پورا مقدمہ ہی بالکل دوسرے طریقے سے قرآن مجید نے پیش کیا، جس طرح کہ عام طور پر مذہبی لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ تو فلسفے اور حکمت کی سطح کے اوپر تو قرآن مجید نے ان تمام تصورات کی نفی کر دی ہے جو تصورات مذہبی حلقوں میں بھی تھے اور سماجی حلقوں میں بھی بالعموم عورت کے بارے میں پائے جاتے تھے۔ ایک جگہ کھڑا کیا ہے، دونوں کو یکساں مسئول ٹھہرایا ہے، دونوں کو ایک اخلاقی وجود دیا ہے، اور دونوں کو اخلاقی وجود کے لحاظ سے دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کہا ہے۔ صلاحیتوں کے لحاظ سے، فہم و فکر کے لحاظ سے قرآن مجید نے کسی جگہ کوئی تفریق ان کے مابین نہیں کی۔ تو اس پہلے تو بنیادی بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس کے بعد وہ روابط اور تعلقات پیدا ہوتے ہیں جن روابط اور تعلقات کی بنیاد پر کوئی تہذیب وجود میں آتی ہے۔ ان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ فلسفے اور حکمت کی سطح سے ذرا نیچے اتر کر زندگی کے عمومی حقائق کا مطالعہ کیا جائے۔ یعنی جب آپ کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بحیثیت مجموعی اس دنیا کی کیا اسکیم ہے جس کو لے کر آپ چل رہے ہیں۔ دنیا کی جس اسکیم کو آپ قبول کریں گے اس کے مطابق ہی در حقیقت قوانین بنیں گے، اس کے مطابق ہی احکام وجود میں آئیں گے۔ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ زرعی انقلاب سے پہلے، زرعی انقلاب کے بعد، اسی طرح سے موجودہ دور میں سماجی حالات تبدیل ہوئے ہیں۔ سماجی حالات کے لحاظ سے مردوں اور عورتوں دونوں کی ذمہ داریوں میں فرق آیا ہے۔ بہت سے ایسے معاملات پر اثرات پڑے ہیں جو اب سے پہلے انسان کے تصور میں نہیں آ سکتے، وہ ایک بالکل الگ داستان ہے، اور میں نے اسی لیے عرض کیا کہ اس کو ہمیشہ مذہب کی اصل تعلیم سے الگ کر کے دیکھنا چاہیے۔ یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی مذہب اپنی تعلیم پیش کرے، کوئی نظریہ اپنی تعلیم پیش کرے اور انسان بعین ہی اس کو بالکل اس کی پیور اور خالص فارم میں ملحوظ رکھتے ہوئے آگے بڑھائیں۔ انسان اس میں آمیزش بھی کرتا ہے،
اپنے سماجی حالات کے لحاظ سے اس کو بگاڑ بھی لیتا ہے، مسخ بھی کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں جب آتا ہے کہ عورتیں مردوں کی کھیتیاں ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ تو جو مرد اور عورت کے مابین ایک تعلق قائم ہوتا ہے، اس تعلق کا استعارہ ہے، اور بڑا خوبصورت استعارہ ہے۔ قرآن مجید نے دوسری جگہ جہاں اس کو بیان کیا، دیکھیے اس کو الٹ دیا اور یہ کہا کہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں، تم عورتوں کے لیے لباس ہے۔ اصل میں قرآن مجید جب جنسی معاملات کو بیان کرتا ہے تو اس کو بیان کرتے وقت تعبیریں ایسی اختیار کرتا ہے جو تشبیہ اور استعارے کی ہوتی ہیں، تاکہ ایک تہذیب کے ساتھ معاملہ بیان ہو جائے۔ تو یہ جو تعلق ہے مرد و عورت کا، جس کے نتیجے میں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے لیے اس سے بہتر تعبیر ہو نہیں سکتی۔ آپ نے یہ بھی کہا تو نہایت خوبصورت استعارہ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے ان کی حیثیت کیا ہے، اور تم جانتے ہو کہ اس کے نتیجے میں تمہیں کیا چیز حاصل ہوتی ہے۔ زندگی کا جو پھل تمہیں ملتا ہے اور تمہاری جھولی میں آتا ہے، وہ اسی تمہارے باغ سے آتا ہے۔ غامدی صاحب، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن مجید میں مرد اور عورتیں برابر ہیں۔ غامدی صاحب، سورہ نساء کی 34ویں آیت میں بیویوں کو شوہروں کا حکم نہ ماننے کی صورت میں مارنے کا حکم دیا گیا ہے، اضربو کا لفظ استعمال ہوا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے بہت اچھی طریقے سے کہ ایک ہے عورت اور مرد کا باہمی تعلق۔ عورت کی حیثیت سے، مرد کی حیثیت سے جو قرآن مجید نے مقام دیا میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اس سے بات جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو آگے بڑھ کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رشتوں کی کیا نوعیت وجود میں آئے گی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کی پیدائش کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ آسمان سے 20 سال کی عمر میں نازل نہیں ہوتا اور 50-60 سال کی عمر میں جوانی کے مزے لوٹتے ہوئے رخصت نہیں ہو جاتا۔ انسان ایک ناتواں بچے کے طور پر وجود میں آتا ہے، اٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، اپنی کوئی خواہش بھی بیان نہیں کر سکتا، اپنی ناگزیر ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کر سکتا، کھانے کے لیے محتاج، پینے کے لیے محتاج۔ اس ناتوانی کے ساتھ آپ کبھی جانور کے بچے کو دیکھیں، اور اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو وہ پیدائش کے فوراً بعد 2-3 بار گرتا ہے اور اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ انسان کے بچے کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہونے میں بھی کہیں سال 2 سال لگتے ہیں۔ وہ لڑکپن کے مراحل سے گزرتا ہے، بچپن کے مراحل سے گزرتا ہے، اس کے بعد تعلیم اور تربیت کا محتاج ہوتا ہے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ سارے مراحل سے گزرنے کے بعد جوانی میں آتا ہے، ارسطو افلاطون بنتا ہے۔ اس کے بعد 20-25 سال نہیں ہوتے کہ اس میں حلال طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی کمزوری پیدا ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں بعض اوقات، جس کو قرآن نے تعبیر کیا لَكَلَّا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کچھ بھی جانتا نہیں اور بالکل ناتواں بچہ دوبارہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے پورا انسان۔ اس پورے انسان کے لیے ناگزیر تھا کہ کچھ رشتے پیدا کیے جائیں۔ ان رشتوں کے پیدا ہوئے بغیر انسان کی نہ پرورش ہو سکتی، نہ تعلیم و تربیت ہو سکتی، نہ اس کے نفسیاتی مسائل پورے ہو سکتے، نہ اس کی جذباتی تسکین ہو سکتی۔ رشتوں کا نظم جب آپ قائم کریں گے تو آپ کو کوئی ادارہ وجود میں لانا پڑے گا۔ یہ ادارہ خاندان ہے۔ خاندان کے ادارے کو پہلے سمجھ لیجئے کہ کیا یہ انسان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ انسان کی ضرورت نہیں ہے تو قرآن مجید کی پوری اسکیم ہی کو آپ الگ رکھ دیجئے، اور اگر یہ انسان کی ضرورت ہے تو پھر میں ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پھر بات کیا بنے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ خاندان انسان کی ضرورت ہے، تو اب آگے بڑھیے۔ رشتے پیدا ہوں گے تو اس ادارے کے اندر کسی کو آپ سربراہ بنائیں گے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ میری ماں ہے، وہ خاندان کی سربراہ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کر لیجئے، باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، خاندان کی سربراہی میری ماں کو منتقل ہو گئی ہے۔ میری ماں کو جب آپ خاندان کی سربراہی دیں گے، اب عورت اور مرد سے نکل جائیے، مجھے یہ بتائیے کچھ حقوق دیں گے اسے، کچھ اختیارات دیں گے اسے، کچھ فیصلے اسے کرنے ہوں گے، کچھ چیزوں کے بارے میں مجھ پر کوئی فیصلہ اس کا نافذ ہوگا۔ کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بیوی پہ تشدد کر سکے۔ یہ آگے بڑھیں گا، اب میں بتاؤں گا آپ کو کیا چیز ہے جس کو آپ جب اس کو اس کے اصل شاخ سباق سے ہٹا دیتے ہیں صورتحال بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ خاندان کا نظم جب قائم کیا جاتا ہے، یعنی ایک مرد و عورت یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں میاں اور بیوی کی حیثیت سے رہنا ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ میاں اور بیوی کا رشتہ در حقیقت ایک ادارے کو وجود میں لانا ہے، یہ محض آزادانہ جنسی تعلق قائم کرنا نہیں ہے۔ اگر انسان کے بچے کو پرورش پانی ہے، لڑکپن اور اس کے مراحل سے گزرنا ہے، اخراجات کی ذمہ داری کسی آدمی کے اوپر رکھنی ہے، تو پھر اس ادارے کو قائم کرنا پڑے گا۔ اس میں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ جب میاں اور بیوی نے یہ رشتہ قائم کیا ہے تو اس میں سربراہ کی حیثیت کس کو حاصل ہوگی۔ جس طرح جس وقت بچے پیدا ہوتے ہیں تو باپ کو ایک درجے کی برتری حاصل ہو جاتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماں کو ایک درجے کی برتری حاصل ہو جاتی ہے ان کے اوپر۔ بالکل اسی طریقے سے جس وقت میاں اور بیوی کا رشتہ قائم ہوتا ہے تو اس میں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کا سربراہ کون ہوگا ادارے کا۔ آپ عورت کو بھی سربراہ بنا سکتے ہیں، مرد کو بھی سربراہ بنا سکتے ہیں۔ قرآن نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ خاندان کے ادارے کو خلقی صلاحیتوں کے اعتبار سے مرد کی سربراہی میں دینا چاہیے۔ یہ شوہر اور بیوی کا تعلق ہے جو بیان ہو رہا ہے، پہلے اس تعلق کو سمجھ لیجئے بہت اچھی طرح۔ اس تعلق کو قائم کرنے کے نتیجے میں آپ دیکھیے ذمہ داری اس پر کیا ڈالی گئی ہے۔ تمام اخراجات کی ذمہ داری اس پر ہے، کما کر اسے لانا ہے۔
بیوی کو کمانے سے روکا نہیں جا رہا لیکن اس پر ذمہ داری نہیں ہے. اگر وہ کما کر نہیں لاتا, ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا تو مسئول اور جواب دہ ٹھہرایا جائے گا. یہ جو مقام ہے اس کا, اس مقام کے لحاظ سے اسے کچھ اختیارات دیے گئے ہیں. ان اختیارات میں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے. وہ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک عورت ایک مرد سے شادی کر لیتی ہے, بچے پیدا ہو گئے, گھر بن گیا, اس کے بعد وہ گھر کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے, گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے انکار کر دیتی ہے, وہ شوہر کو شوہر تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی ہے. یہ حادثہ روز ہوتا ہے, ہماری سوسائٹی کے اندر ہو جاتا ہے. جب یہ مسئلہ ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ شوہر کے لیے کیا یہ رسپیکٹیبل نہیں ہے کہ وہ اسے طلاق دے دے؟ جی میں وہی اسی جانب آ رہا تھا. یعنی اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی. اس صورتحال میں ایک آدمی کیا کرے؟ طلاق دے دے؟ ہر حال میں یہ ممکن نہیں ہوتا. بچے ہوتے ہیں, ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, آپ نے بہت سی کمٹمنٹ کی ہوتی ہیں, بعض اوقات بچیاں ہوتی ہیں جن کو کل گھر سے اٹھانا ہے, ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اصل میں جب ہم بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں تو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ سب کچھ ہماری خواہش کے مطابق ہوگا. سوسائٹی گرد و پیش میں موجود ہوتی ہے. اس میں قرآن مجید نے مرد کو یہ بتایا کہ اب اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو, طلاق سے پہلے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. یہ اصلاح کرنے کی کوشش کو ایک پورے پروسیجر میں ڈال دیا. یعنی یہ یوں نہیں ہے کوئی تشدد کرنے کے لیے. قرآن مجید نے یہ حق عورت کو بھی کیوں نہیں دیا؟ میں عورت کے اوپر بھی ابھی بتاتا ہوں تو وہ اس کی اصلاح کرنے جی میں عرض کرتا ہوں عورت کو بھی دیا. لیکن سر قرآن مجید نے یہ نہیں کہا بیوی کو کہ وہ مرد کو مار سکتی ہے, لیکن مرد کو کہا کہ وہ بیوی کو مار سکتی ہے. میں ایک ایک سوال کا جواب دوں گا آپ کا, پہلے ذرا مجھے گزارش کر لینے دیجیے. اب یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے کیا کیا اس موقع پر. آپ طلاق دینا چاہتے ہیں, دے دیجیے, بسم اللہ, ختم ہو گئی بات. قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کو ضرور اپنے گھر کو بچانا ہے, لیکن اگر آپ گھر کو بچانے کے لیے اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دیکھیے بات کہاں سے شروع کی ہے. یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ آپ اٹھے, آپ کو غصہ آ گیا اور آپ نے اٹھ کر دو لگا دیں کسی کو, یہاں سے بات نہیں شروع کی. فرمایا فَإِذُوهُنَّ. اب اس آیت پر آئیے جو ہے, اگر بیوی, پہلے یہ بتایا کہ اگر وہ نشوز پر اتر آئی ہے, سرکشی پر اتر آئی ہے, شوہر کو شوہر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, کسی حال میں اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اِذُوهُنَّ, ان کو سمجھاؤ, نصیحت کرو. یہ سمجھانا اور نصیحت کرنا دو لفظ بولنا نہیں ہے. قرآن نے جو الفاظ اختیار کیے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب خاندان کو آپ انوالو کریں گے, آپ اپنی ماں سے کہیں گے, اپنی بہن سے کہیں گے, آپ اس کے ماں باپ سے رجوع کریں گے. سمجھانے بجانے کے سارے طریقے اختیار کر لیجیے, ناکام ہو گئے, یعنی کوئی صورت نہیں بنی. قرآن مجید کہتا ہے کہ اب دوسرے مرحلے میں آ کے, یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے بعد آپ کوئی غیر معمولی اقدام کر ڈالیں. پھر کہتا ہے وَهْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, اب ان کو ان کے بستروں پر تنہا چھوڑ دو. ہو سکتا ہے کہ یہ علیحدگی, یہ سپریشن ان کے اندر گھر کی حیثیت بحال کر دے. ہو سکتا ہے کہ یہ گھر کو بچانے کے لیے آمادہ ہو جائے. یعنی یہ ایک سرکش عورت ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے. یہ دوسرا مرحلہ بھی گزر گیا, اس سے بھی کوئی اصلاح نہیں ہوئی. اب وہ یہ کہتا ہے کہ آپ تادیب کر سکتے ہیں, اور اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ تادیب کرنا جو ہے اس مقصد کے لیے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے اس گھر کو بچا لیا جائے. کے بعد بجانے کے بعد شوہر کی تادیب کیسے کر سکتی ہے؟ جس طرح بیٹا باپ کی کرے گا. کیسے کرے گا مجھے بتا دیجیے. پیار سے سمجھائے گا, بجائے گا, کسی بڑے سے کہے گا کہ ذرا آپ. لیکن بیوی کو شوہر کو مارنے کا حق حاصل نہیں ہے, جیسے بیٹے کو باپ کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا حق نہیں ہے. چلیں, یعنی جب آپ مراتب کا فرق قائم کریں گے, اصل میں یہی وہ بنیادی چیز ہے جو ہمارے اور جدید تہذیب کے مابین فارق ہو گئی ہے. نئی تہذیب ہماری اصل میں رشتوں کی قرابت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے خاندان ختم ہو جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ایک کانسٹیبل ہاتھ روکتا ہے, میری گاڑی روک لیتا ہے, اس کے جواب میں آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میرے کہنے کے اوپر اس کانسٹیبل کی پیٹی اتر جانی چاہیے؟ اس کا ایک پروسیجر ہوگا. بالکل اسی طرح باپ کو کچھ اختیارات دیے جائیں گے باپ ہونے کی حیثیت سے, شوہر کو کچھ اختیارات دیے جائیں گے شوہر ہونے کی حیثیت سے. بیوی کیسے شوہر کی تادیب کرے گی؟ سوسائٹی کی طرف جا کے کرائے گی. بیوی کو شوہر کو مارنے کا حق نہیں ہے, جس طرح شوہر کو بیوی کو مارنے کا حق ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ اس کو مارنے کے حق سے کیوں تعبیر کرتے ہیں؟ تادیب کا حق ہے. ٹھیک ہے کام صاحب, یہاں سے ہم گفتگو کو آڈینس پہ لے کے چلیں گے. جی آپ پوچھیں. میرا سوال جو ہے طلاق کے حوالے سے ہے کہ مغرب میں تو ہر انسان کو, ہر عورت ہر مرد کو طلاق دینے کی اجازت ہے, لیکن ایز اے مسلم وومن ایک مسلم عورت کو وہ آج کل کے زمانے میں وہ باشعور ہے, وہ تعلیم یافتہ ہے, اس کو عقل سے نوازا گیا ہے, آپ نے خود ہی کہا, لیکن دیر از نو برابری نہیں ہے مرد اور عورت کے اندر اس بارے میں, کیونکہ عورت جو ہے خلا مانگ سکتی ہے لیکن وہ طلاق دے نہیں سکتی. تو اس بات میں برابری کہاں پر آئی؟ جب ہم کوئی ادارہ میری بہن قائم کرتے ہیں تو اس ادارے میں کسی کو سربراہ بناتے ہیں, چنانچہ اس ادارے سے اگر الگ ہونا تو کیا کرتے ہیں, وہ برطرف کرتا ہے, ہم استعفیٰ دیتے ہیں. تو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوئی. جی ایسا نہیں ہے نا, یہی تو بنیادی بات ہے. اصل میں یہی وہ چیز ہے کہ آپ اصل میں خاندان کے ادارے کو ادارہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میاں اور بیوی کا رشتہ اصل میں ایک پورا ادارہ ہے خاندان کا قائم کرنا. اس میں کچھ فیصلے کرنے ہیں,
اس میں بچوں کے اخراجات اٹھانے ہیں، اس کے اندر اخراجات کی معاشی ذمہ داریوں کو ہر حال میں جواب دہ ٹھہرانا ہے۔ جس وقت مرد طلاق دیتا ہے تو آپ نان و نفقے کا مقدمہ لے کے اس کے خلاف جاتی ہیں، یہ کہتی ہیں میں اپنے اخراجات خود پورے کر لوں گی، بچوں کا اخراجات اس سے مانگتی ہے نا۔ اس وجہ سے جو خاندان کا سربراہ ہے وہ طلاق دیتا ہے، عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، حق دونوں کو دے دیا گیا، عورت کو مانگنے کا حق دیا گیا اور آدمی کو دینے کا حق دیا۔ اب جو دور چل رہا ہے اس کے اندر اکنامک پریشر ایسے ہیں، عورت کو اس طرح امپاور کیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کے لیے فینڈ کر سکتی ہے، اپنے آپ کے لیے نان و نفقہ پرووائڈ کر سکتی ہے، اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی آج کل کے زمانے میں۔ تو پھر بھی کیوں اس کو امپاور نہیں کیا جاتا اس رائٹ سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پھر آپ خاندان کے پورے ادارے کو ختم کر دیجئے، پھر یہ کہیے کہ ایک مرد و عورت نے فیصلہ کیا کہ وہ اکٹھے رہیں گے، جنسی تعلق قائم کریں گے، بچے پیدا ہوں گے، جی چاہے تو اس کو باہر پھینک دیں، جی چاہے تو اس کی ذمہ داری اٹھائے۔ بچے نے اگر فیس لینی ہے تو وہ 500 روپے باپ سے لے گا اور 500 روپے ماں سے مانگے گا، اس سے خاندان کا ادارہ چلے گا؟ کسی ادارے کو چلانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے، میں نے اسی لیے دیکھیے بہت تمہید میں یہ بات عرض کر دی تھی کہ آپ خاندان کے ادارے کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، انسان کی خاندان کا ادارہ ضرورت ہے یا نہیں ضرورت۔ اگر خاندان کا ادارہ ضرورت ہے تو پھر لازماً اس کا ایک سربراہ بنانا پڑے گا، اور جب آپ سربراہ بنائیں گے جس طرح آپ ریاست میں سربراہ بناتے ہیں، کیا دور جدید میں آ کے ریاست ختم ہو گئی ہے؟ سربراہی ختم ہو گئی ہے؟ جب آپ کسی کو سربراہ بنائیں گے کسی ادارے کا تو اس کو برطرفی کا اختیار دیں گے، اور جو لوگ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو استعفے کا اختیار دیں گے۔ ہمیشہ یہی ہوگا۔ اگر آپ اس ترتیب کو الٹیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ دیکھیں مرد کو کتنے مسائل دوچار ہوتے ہیں۔ جس وقت وہ طلاق کا فیصلہ کرتا ہے اسے دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر میں کچھ دے دلا چکا ہوں تو اس کا کیا ہوگا، میں اگر کوئی جائیداد اس کے نام کر چکا ہوں تو اس کی کیا صورت ہوگی، بچے اگر موجود ہیں تو ان کا نانا نفقہ کون اٹھائے گا، اگر یہ گھر میں چلی جاتی ہے تو ان کی پرورش کون کرے گا۔ یہ سارے جتنے فیصلے مرد کو کرنے ہوتے ہیں عدالت اس کو کٹہرے میں کھڑا کر لیتی ہے، عورت مطالبہ کر رہی ہوتی ہے، اس موقع کے اوپر آپ یہ کیوں نہیں کہتی کہ آپ جائیے اپنے اخراجات پورے کر لیجیے؟ ہم جاتے ہیں اپنے اخراجات پورے کر لیتے ہیں۔ حقوق مانگنا آسان ہے، حقوق دینے بھی پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جس وقت آپ ادارہ قائم کرتے ہیں تو ادارے کے اندر یہ کسی جگہ کسی ادارے میں نہیں ہوتا۔ میں اگر کہیں ملازمت کرنے کے لیے جاؤں گا، جو سربراہ ادارہ ہے وہ مجھ سے برتر نہیں ہو گیا، لیکن جب میں نے اس کو باس تسلیم کر لیا تو وہ پھر مجھے برطرف کرے گا، مجھے اگر الگ ہوگا نا تو استعفیٰ دوں گا میں۔ ٹھیک جی، آپ پوچھیں۔ سر آپ نے بات کی تھی کہ مرد کو مطلب عورت تعبیر نہیں کر سکتی، مطلب اس کا ڈفرینٹ ایسپیکٹ دکھایا جاتا ہے۔ پھر آپ نے اگزامپل دیا کہ ایک فادر اور سن کے درمیان میں ریلیشن شپ، بیسکلی بات ہے کہ ایک ہسبینڈ وائف کا عہدہ اور ہوتا ہے، بیٹے اور باپ کا عہدہ اور ہوتا ہے۔ آپ باپ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، باپ آپ کو مطلب ہی گیو یو برتھ، تو آپ مطلب کہ آپ بیوی اور ہسبینڈ تو ایک دوسرے کو نہیں دیا ہوتا نا، تو آپ ان کے بیچ میں برابری کیوں نہیں ہو سکتی؟ اف اے مین کین ریز ہز ہینڈ آن ہز وائف، وائی کانٹ دی وائف ڈو دا سیم تھنگ؟ میں نے یہ بات عرض کی ہے جی کہ موجودہ جو ہماری تہذیب ہے وہ اصل میں میاں اور بیوی کے رشتے کو اس برتری میں تسلیم ہی نہیں کرتی جس جگہ پر قدرت نے اس کو رکھا ہے۔ ماں اور باپ کے رشتے کے مابین ماں ہے، آپ عورت کی بات نہ کریں نا، ماں اپنے بچے کو تعریف کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے۔ کیوں کر سکتی ہے؟ کیونکہ وہ ماں ہے، شی گیو یو برتھ، اس کا اسٹیٹس اور ایک ہسبینڈ کا اسٹیٹس بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ جی یہ جتنی بات آپ نے کی ہے اس نے اس کو جنم دیا ہے۔ ایک آدمی اس کے جواب میں یہ کہہ سکتا ہے پھر کیا ہو گیا جنم دیا ہے تو جوان ہو گیا ہے بچہ، اب ماں کو یہ حق کیوں دیا جائے، اب یہ باپ کو حق کیوں دیا جائے؟ اصل میں یہ حق کیوں دیا گیا ہے اس پہ غور کیجیے۔ یہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ سوسائٹی کا نظم قائم رہے۔ سوسائٹی کے نظم میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے خاندان۔ خاندان کا ادارہ اگر انسان کی ضرورت ہے تو پھر اس کے بعد اس کا کوئی سربراہ ہوگا، اور سربراہ ہوگا تو آپ کو سربراہ کو کچھ اختیارات دینے پڑیں گے، کچھ ذمہ داریاں اس پر ڈالنی پڑیں گی۔ قرآن مجید نے اسی وجہ سے یہ بات بیان کی کہ شوہروں کو ایک درجہ برتری حاصل ہے بیوی پر، نہ کہ مرد کو عورت پر۔ میری ماں کو میرے اوپر 3 درجہ برتری حاصل ہے۔ یہ عورت اور مرد کا تقابل نہیں ہے، یہ اس رشتے کا مسئلہ ہے۔ آپ اس رشتے کو تسلیم کریں کہ وہ کیا رشتہ ہے۔ اگر یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو اس کے بعد اصل میں باپ کا رشتہ بھی وجود میں نہیں آ سکتا۔ باپ کا رشتہ پیدا ہی اصل میں میاں اور بیوی کے رشتے سے ہوتا ہے۔ پہلے بیوی ایک شوہر کی حیثیت سے اس کو ایک برتری کی جگہ پر مانتی ہے، اس کے بعد یہ برتری بچوں کو منتقل ہوتی ہے، اس سے پورا خاندان وجود میں آتا ہے۔ اصل میں قرآن مجید نے اسی وجہ سے اس کو موضوع بنایا، اور موضوع بنا کر اس کی ایک ایک چیز میں قانون سازی کی۔ یہ بتایا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، میاں اور بیوی کے رشتے میں شوہر کو ایک درجہ برتری حاصل ہے۔ اگر یہ برتری آپ نہیں مانتی تو پھر اصل میں خاندان وجود ہی میں نہیں آ سکتا۔ صاحب آج کل کی ماڈرن لائف میں میاں بیوی آپس میں دوست بن کر رہتے ہیں، وہ اپنے سارے مسئلے ڈسکشن سے حل کر لیتے ہیں، کسی کو ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ ایک دوسرے پہ ہاتھ اٹھائیں۔ یہ محض ایک یوٹوپیا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ یہ بات یہ ہے کہ ماں اور بیٹا بھی دوست ہو سکتے ہیں،
باپ اور اس کی اولاد بھی دوست ہو سکتی ہے. ایک دوستی وہ ہے جو مرتبے کو تسلیم کر کے ہوتی ہے, اور ایک دوستی وہ ہے کہ جس کے اندر آپ برابر کی سطح پر لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ذمہ داریوں میں فرق کیوں کرتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں بات وہاں سے کیوں نہیں شروع کرتے کہ ایک میاں اور ایک بیوی کے درمیان میں ایک تعلق پیدا ہوا, اب کس کے اوپر ذمہ داری ہے بچوں کی کفالت کرنے کی؟ مرد کے اوپر ہے یا عورت کے اوپر ہے؟ اگر بچوں کو کل کوئی ضرورت پڑتی ہے تو کون کما کے لائے گا؟ عورت گھر بھی سنبھالتی ہے. دیکھیے عورت گھر سنبھالتی ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. معاشی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی آپ نے ذمہ داری کس پر ڈالی ہے؟ یعنی سنبھالنے میں تو ہر ایک کو کرنا ہے, لیکن یہ کیا عورت کی ذمہ داری ہے؟ عورت کے اوپر آپ دیکھیے اسلام نے یہ ذمہ داری بھی نہیں ڈالی. ٹھیک ہے ہاں چلیں. بٹ سر آپ پھر بھی دوبارہ سے آپ بہت زیادہ ڈفرینسیشن لے کر آ رہے ہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی معاشی اس کو ذمہ داریاں مرد کی ہیں, تو آپ اس کو ریکگنائز نہیں کر رہے جو عورت گھر میں کرتی ہے. مطلب کہ یہ رائٹ نہیں ہے, واٹ یو ڈو ایٹ ہوم ڈزنٹ کاؤنٹ ایٹ آل, کہ وہ رائٹ نہیں ہوتا. اور آپ نے بات کی بیٹا اور باپ کی, میں تو بتاتے بہن بھائی ہوتے ہیں یہاں ہمارے, مطلب کہ بھائی بہن پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے, آنر کلنگ ہو رہی ہے. اگر بہن بھائی پہ ہاتھ اٹھائے تو غلط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم رشتے کی بنیاد کو بھی سمجھتے ہیں کہ ایک خاندان ہم نے چلانا ہوتا ہے, ہم نے ایک طریقہ آزمانا ہوتا ہے, ایک رسپیکٹ ہوتی ہے رشتے کی. بٹ اس رسپیکٹ سے اگر ہسبینڈ نکل جاتا ہے تو وائف اس رسپیکٹ کو کیوں قائم رکھے؟ ٹھیک ہے, یہ بات یہ ہے کہ دونوں کو حقوق دیے گئے ہیں نا. اور جب عورت یہ محسوس کرے گی کہ خامند کی حیثیت سے بہیو نہیں کر رہا, ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا, تو وہ بھی معاشرے کے پاس جائے گی, طلاق بھی ہوگی, علیحدگی بھی ہوگی. لیکن کیا مراتب کا فرق ختم کر دیا جائے؟ میرا باپ ایک غلط روش اختیار کرنے والا آدمی بن گیا, اس نے گھر کے اندر ایک طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہوا ہے, اس کے رویے غلط ہو گئے ہیں. اس کے بعد بیٹے کو حق دیا جائے کہ وہ باپ کی جو عزت اور احترام ہے اس کو ختم کر کے آگے بڑھ جائے؟ نہیں, وہ الگ بھی ہوگا تو اس کا ایک قاعدہ اور ضابطہ ہوگا. تو عورت کو بھی حقوق حاصل ہے, مرد کو بھی حقوق حاصل ہے, لیکن خاندان کے ادارے میں آپ فیصلہ کیجئے کہ اگر یہ ادارہ بنانا ہے تو اس کی سربراہی کس کے پاس ہونی چاہیے؟ عورت کو دے دیجئے. میں یہ کہتا ہوں عورت کو دے دیں, میں عورت کے لیے وہی حقوق مانوں گا. اس کی وجہ یہ کہ جب آپ کو ادارہ بنائیں گے اور اس کی سربراہی کسی کے ہاتھ میں دیں گے, آپ کو کچھ حقوق دینے پڑیں گے, اس کو کچھ اختیارات اس کے لیے ماننے پڑیں گے, ورنہ ادارہ قائم نہیں ہو سکتا. گاندھی صاحب, مراتب میں جو آپ نے فرق رکھا ہے وہ اس بنیاد پر رکھا ہے کہ مرد پر ذمہ داری ہوتی ہے, تو جہاں پر اسٹیٹ پر ساری ذمہ داری ہوتی ہے وہ ان کی بیسک نیسیسٹیز پوری کر رہی ہوتی ہے. اور کچھ ایسی اسٹیٹس ہیں بھی, بے شک کم ہے, شاید آپ کہیں کہ یوٹوپیا, پھر شاید یوٹوپیا کی بات آ گئی, لیکن وہاں پر تو کنٹریبیوشن, دونوں کا کنٹریبیوشن ہے, ذمہ داری کسی ایک پر نہیں ہے, اسٹیٹ پر ہے. پھر مارنے کا حق کس کو ملے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بچے کی ذمہ داری اسٹیٹ کیسے اٹھائے گی؟ رات کے وقت کون اٹھ کے اس کی دوا لائے گا؟ کون اس کو اس کی حاجات پوری کرے گا؟ کون اس کی تکلیفوں میں اس کا ساتھی بنے گا؟ کون اس بچے کو تربیت دے گا؟ کون تعلیم دے گا؟ اسٹیٹ تو زیادہ دے کرے گی, 10 روپے دے دے گی آپ کو. یہ سارا کام گھر میں ہونا ہے, اور یہ کام ہونے کے بعد مغرب میں کچھ ریاستیں ہیں جو ذمہ داری سنبھال رہی ہیں. یہ تو جذباتی ذمہ داری میری بہن, اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تو آج تک کبھی کوئی ریاست وجود میں نہیں آ سکتی. اور اگر کسی ریاست نے ذمہ داری سنبھالی, ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جانا چاہیے, پھر آزادانہ جنسی تعلق پیدا ہونا چاہیے, بچہ پیدا ہو جانے کے بعد ریاست کے حوالے کرنا چاہیے, فارغ ہو کے آپ اپنا کام کریں. نہیں, آپ کو پھر اس لیے پرابلم ہوگا نا, کیونکہ پھر تو مرد پر ذمہ داری نہیں رہے گی. اگر ریاست ذمہ داری سنبھالے گی تو پھر برتری قائم نہیں ہوگی. میری شاید آپ پر بات واضح نہیں ہوئی, یا میں ہی اس کو واضح نہیں کر سکا. یہ ذمہ داری صرف اتنی سی نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا, انسان کا بچہ ایک ناتواں بچہ ہوتا ہے, اس نے بہت سے مراحل سے گزرنا ہے, اس نے تہذیب پانی ہے, اس نے تربیت پانی ہے, اس کو تعلیم دی جانی ہے, اس کو پاؤں پر کھڑا کرنا ہے, اس کا علاج معالجہ کرنا ہے, اس نے بے شمار مشقتوں سے گزرنا ہے, جوان ہونا ہے, اس کے بعد بوڑھا ہو جانا ہے. اس میں تو کچھ جذبات وابستہ ہوتے ہیں کہ کل یہ پوائنٹ یہ ہے کہ مرد کو یعنی ہر صورت برتر رہنا چاہیے, تبھی رشتہ قائم رہ سکتا ہے. کیونکہ اگر ریاست ذمہ داری سنبھالے گی تو برتری کسی کی قائم نہیں ہوگی. شوہر کو ہر حال میں شوہر رہنا چاہیے, اور باپ کو ہر حال میں باپ رہنا چاہیے, اور ماں کو ہر حال میں ماں رہنا چاہیے. اگر آپ ان رشتوں کی برتری کو مانتی ہیں تو مجھے بتا دیجیے دلیل کیا ہے اس کی. باپ کو بھی یہ برتری اسی وجہ سے حاصل ہے تاکہ خاندان کا نظم قائم رکھا جا سکے, ورنہ وہ بھی انسان ہے میرے جیسا, اسی طرح پیدا ہوا ہے. ماں کو کیا برتری حاصل ہے؟ ماں نے پیدا کیا, مجھے پرورش کی, شکر گزار ہے, چند پیسے دے دیں گے, فارغ کر دیں گے. یہ جذباتی تعلق, یہ غیر معمولی احترام, یہ غیر معمولی عزت کہ میں اس وقت 50 سال 55 سال کی عمر میں بھی ماں کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو جاتا ہوں. یہ میری تہذیب ہے, اور یہ تہذیب مجھ کو اس مذہب نے سکھائی ہے جس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ ماں کا مرتبہ تم سے کتنا بلند ہے. آپ اصل میں عورت اور مرد کی بحث سے نکلیے, یہ رشتوں کی بحث ہے. سر آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد کی ذمہ داری, ساری ذمہ داری مرد کے اوپر. آپ دوا کی بات کرتے ہیں, آپ یہ بتائیں جو ماں رات جاگ کے بچے کے ساتھ رہتی ہے اس کی ذمہ داری نہیں, ایک بیوی کے تحت وہ جب ہسبینڈ کے لیے سارا دن انتظار کرتی ہے, اس کا گھر صاف کر کے, اس کی ذمہ داری کام نہیں کرتی. آپ صرف ایک مرد اور ایک
ایک شوہر ایک باپ کی ذمہ داری کی بات کر رہے ہیں کہ معاشی ذمہ داریاں صرف سب کچھ نہیں ہوتی, ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے, ایک ساتھ دینا ہوتا ہے, ایک سپورٹ ہوتی ہے, ایک ہیلپ ہوتی ہے, گائیڈنس ہوتی ہے. یہ عورت کرتی ہے, گھر میں بچہ پالتی عورت ہے, مرد نہیں پالتا, وہ باہر کام کر رہا ہوتا ہے. تو ڈونٹ یو کاؤنٹ دیٹ ایز اے ریسپانسبلٹی, اے فل فلیج جاب. ٹھیک ہے اس میں پیمنٹ نہیں ملتی, آپ کو پیسے نہیں ملتے, مگر وہ ایک بہت چیز کاؤنٹ کرتی ہے. تو ایک سادہ سا سوال ہے میری بہن, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے خیال میں یہ ساری ذمہ داریاں عورت اٹھا رہی ہے تو اس کو سربراہ بنا دیجیے, ادارہ بنانا ہے. اور جس وقت آپ اس کو سربراہ بنائیں گی, جیسے ماں بن جاتی ہے باپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد, اس کو تمام اختیارات منتقل کرنے پڑیں گے. اصل میں یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عورت کنٹریبیوٹ کیا کرتی ہے, بہت کرتی ہے. اسی وجہ سے باپ کے مقابلے میں ماں کا درجہ 3 درجے زیادہ ہے. ماں کو ریسپیکٹ اور احترام 3 درجے زیادہ مجھے دینا ہے. کیوں, کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ماں کا وہ غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ ماں اور باپ کے ذریعے سے جو ادارہ بناتے ہیں, میاں اور بیوی کے ذریعے سے جو ادارہ بناتے ہیں, کسی کو اس کا سربراہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر آپ کسی کو سربراہ بنائیں گے تو دیکھیے 2 چیزیں لازمن کریں گے. جس کو سربراہ بنائیں گے معاشی ذمہ داری اس پر ڈالیں گے اور اس کو اختیار دیں گے کہ وہ گھر کا نظم و نسق قائم رکھے, وہ خاندان کا نظم و نسق قائم رکھے, وہ ادارے کا نظم و نسق قائم رکھے. آپ مجھے بتائیے ریاست میں آپ یہ فیصلہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا ریاست میں ہم کنٹریبیوٹ نہیں کرتے؟ ایک عام آدمی کی حیثیت سے ایک مزدور کنٹریبیوٹ نہیں کرتا, ایک جج کنٹریبیوٹ نہیں کرتا. آپ ریاست کے نظام میں ایک شخص کو سربراہ بناتے ہیں, جیسے ہی سربراہ بناتے ہیں کچھ اختیارات دیتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے نزدیک میاں بیوی کا جو رشتہ ہے, اس سے کوئی ادارہ وجود میں لانا ہے یا یہ رشتہ محض محبت کا رشتہ ہے جس میں ایک تعلق پیدا ہونا اور اس کے بعد ختم ہو جانا ہے؟ پہلے یہ بنیادی فیصلہ کرنا ہے. ضروری ہے کہ کوئی سربراہ بنے, میاں بیوی 2 سربراہ نہیں بن سکتے. اور اسٹیٹ کا آپ نے ایگزامپل دیا, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشری کا اتنا بڑا ایشو بنا ہوا ہے. وہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے. صرف اگر آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنا دو, مشرف صاحب جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ بن گئے تھے, ان پہ چیک آف بیلنس رکھنے کا کس کا حق تھا؟ مطلب کون کرتا؟ آپ صرف ایک بندہ تو نہیں کر سکتا. یو نیڈ یور جوڈیشری, پارلیمنٹ ہوتا ہے, ڈفرنٹ لوگ ہوتے ہیں جو کوشچن کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. آپ ان کے, کیونکہ سربراہ نے کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ پرفیکٹ ہے اور جو کر رہے ہیں وہ پرفیکٹ ہے. بیوی اور ہسبینڈ ضروری نہیں کہ ایک سربراہ بنے, دونوں ایک بانٹ کے اگر اپنی ذمہ داری بانٹے اس طریقے سے چلے. اچھی بات آپ نے کی, یعنی سربراہ تو بنانا پڑے گا لیکن چیک اور بیلنس کا نظام قائم کرنا پڑے گا. یہی قرآن نے قائم کیا ہے. یعنی ایک طرف اس کو سربراہی دی ہے, دوسری طرف اس پر کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں, معاشرے کو انوالو کیا ہے, اس کی تعدیب کے انتظامات کیے ہیں, یہ بتایا ہے کہ اگر وہ سرکشی اختیار کرے تو سوسائٹی کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ چیک اینڈ بیلنس ہی ہے. جب سربراہ ہوگا چیک اینڈ بیلنس کا نظام ضرور بنایا جائے گا, لیکن کچھ اختیارات اس کو دیے جائیں گے. وہ اختیارات دیے بغیر نظم اجتماعی نہیں چل سکتا. میاں اور بیوی کا تعلق اگر دوستی پر مبنی تعلق ہے تو گھر اور خاندان کا نظام نہیں بن سکتا. سر کائنڈلی آپ نے خاندان کے ادارے کی بات کی, آپ یہ وضاحت کرنا پسند کریں گے کہ اگر خاندان کے ادارے میں آپ نے اس کے 2 رکن بتائے ہیں, آپ نے عورت کا بھی حق بتایا ہے, آپ نے مرد کی بھی سربراہی بتائی ہے, تو جب گواہی دینے لگتے ہیں تو وہ تو ایک معاشرتی معاملہ ہے, وہاں عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے؟ جب وراثت دی جاتی ہے تو عورت کو پوری وراثت کیوں نہیں دی جاتی, وہاں یہ آدھا کیوں ہے؟ دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو گواہی کے مسئلے کو سمجھ لیجئے. گواہی کا معاملہ یہ ہے کہ ایک گواہی وہ ہے جو واقعاتی بنیاد پر دی جاتی ہے. کوئی ڈاکہ پڑا ہے, کوئی چوری ہو گئی ہے, اس میں عدالت گواہ طلب کرتی ہے. اس موقع پر کون موجود تھا؟ ہو سکتا ہے مرد ہو سکتا ہے عورت ہو سکتا ہے کوئی بچہ ہو سکتا ہے کوئی گواہ نہ ہو, سرکمسٹانشل ایویڈنس ہو. آپ نے دیکھا ہوگا تعزیرات ہند میں ایک واقعہ بیان ہوتا ہے جس میں ایک بیل کی گواہی پر فیصلہ کر دیا گیا. تو سرکمسٹانشل ایویڈنس کی بنیاد پر بعض اوقات وہ فیصلے کیے جاتے ہیں کہ جو گواہی کی بنیاد پر بھی نہیں ہوتے. اس لیے اسلام نے بھی اس میں کوئی مداخلت نہیں کی. یہ قاضی کی ثوابدید پر چھوڑ دیا. پہلے پوری بات سن لیجئے. یہ قاضی کی ثوابدید پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ کس کو گواہ کی حیثیت سے قبول کرتا ہے. کسی معاملے میں عورت اور مرد کی, بچے اور بوڑھے کی کوئی تفریق نہیں کی. صرف یہ بات کہی ہے کہ یہ قاضی کا کام ہے, وہ فیصلہ کرے کسی کی گواہی قبول کرتا ہے, کس کی گواہی قبول نہیں کرتا. گواہی کی ایک دوسری صورت وہ ہوتی ہے جس میں میں کوئی دستاویز لکھتا ہوں, اس کا قانون سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. مجھے ایک معاملہ کرنا, میں نے آپ سے چند پیسے ادھار لیے ہیں, میں نے کوئی مکان کا سودا آپ سے کیا, مجھے ایک دستاویز لکھنی ہے. اس دستاویز کو لکھتے وقت قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ گھر میں کام کرنے والی عورتوں کو اس میں ملوث نہ کرو, بہتر یہ ہے کہ مردوں کو گواہ بنا لو. یہ بالکل ایک دوسری چیز ہے. یہ تو ایک معاشرتی ہدایت ہے, اس کا کوئی تعلق قانون سے نہیں ہے. نہ قانون اور عدالت میں کسی آدھی گواہی کا یا پوری گواہی کا کوئی سوال ہے. قاضی کا کام ہے وہ گواہی قبول کرے, قاضی کا کام ہے گواہی کو رد کر دے. ہو سکتا ہے 10 مرد ایک عورت کے خلاف گواہی دے, اور پھر گواہی تو آج دنیا میں بہت تبدیل ہو گئی. آپ تو آپ کی انگلیوں کے نشانات گواہی دے رہے ہیں.
کیمرہ گواہی دے رہا ہے, میڈیکل رپورٹ گواہی دے رہی ہے, پوسٹ مارٹم کا نتیجہ گواہی دے رہا ہے. تو یہ معاملات جتنے ہیں یہ سب قاضی کی ثواب جائیداد والی بات. قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کا کوئی تعلق قانون سے نہیں ہے, کوئی تعلق عدالت سے نہیں ہے. وہ مجھے اور آپ کو بتا رہی ہے کہ گھر میں جو کام کرنے والی خواتین ہیں ان کو عدالتوں میں گھسیٹنے سے اجتناب. آپ دوسری بات کو لیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر بھی غلط فہمی کیا ہوتی ہے, عورت اور مرد کا تقابل کیا جاتا ہے. آپ میراث کا پورا قانون پڑھیے سورہ نساء میں, اس میں ماں اور باپ کا حصہ بالکل برابر ہے. اگر عورت اور مرد کی بنیاد پر قرآن تفریق کر رہا تھا پھر تو ماں کا حصہ باپ سے کم ہونا چاہیے تھا. قرآن مجید کہتا ہے وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ, ماں کا بھی 1/6 ہے اور باپ کا بھی 1/6 ہے. وہاں جو فرق کیا گیا ہے وہ لڑکیوں کے حصے میں کیا گیا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جاننے سے پہلے یہ جاننا چاہیے میراث کا قانون مبنی کس چیز پر ہے. دیکھیے بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ میں دنیا سے رخصت ہوتا ہوں, رخصت ہونے کے بعد میری جائیداد ہے یا میرے پاس کچھ روپیہ ہے, اس کو تقسیم ہونا ہے. کس کے پاس جانا چاہیے؟ پہلا سوال یہ ہے. عام طور پر انسانی عقل کہتی ہے کہ قریبی رشتہ داروں کے پاس جانا چاہیے. قریبی رشتہ دار کون کون سے ہیں؟ آپ کی اولاد ہوگی, آپ کے ماں باپ ہوں گے, آپ کے بہن بھائی ہوں گے. ان کو تقسیم کرنے کے لیے کس تناسب سے دیا جائے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے انسانی عقل کے پاس کوئی بنیاد موجود نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون دیا. قانون دینے سے پہلے قرآن مجید نے یہ بتایا کہ قانون میں اب یہ حصے تقسیم کرنے کس بنیاد پر ہوں گے. تو فرمایا اقرب و نفن کی بنیاد پر ہوں گے, یعنی کس کی منفعت تمہیں زیادہ پہنچتی ہے. تو چونکہ لڑکیوں کی منفعت شادی کے بعد ان کے شوہر اور سسرال کو منتقل ہو جاتی ہے, اس وجہ سے لڑکوں کا حصہ زیادہ رکھا گیا ہے. اس کا بھی عورت اور مرد سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر عورت شادی نہیں کرتی اور جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ گھر میں بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ یہ معاملات طے نہ کرو, اگر عورت بھی سوسائٹی میں جاتی ہے تو کیا یہ معاملات بدل جائیں گے؟ جی بالکل, وصیت کا کسی لیے دیا گیا ہے. سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ تم پہلے اپنے حالات دیکھو. اپنے حالات کے لحاظ سے اگر کسی کا حق زیادہ ہے, کسی کی خدمت زیادہ ہے, کسی کی ضرورت زیادہ ہے, یعنی عین ممکن ہے نا کہ آپ نے 2 بچوں کی شادی کی, ان کو پڑھایا لکھایا, ان کو سیٹل کر دیا. آپ کا ایک چھوٹا بچہ ہے تو اس کی ضرورت ہے یہ کہ اس کی تعلیم ہو, آپ اس کے لیے وصیت کر رہے ہیں, آپ اپنی بیٹی کے لیے وصیت کر رہے ہیں. تو پہلے یہ بتایا کہ اپنے حالات کو دیکھ کر وصیت کرو. وصیت کر دینے کے بعد اگر آپ نے اپنے حالات کے لحاظ سے اور اس شخص کے حالات کے لحاظ سے دے دیا ہے, اب اللہ تعالیٰ کی تقسیم سامنے آئے گی, اور اللہ کی تقسیم پھر اس عمومی اصول پر ہوگی جو اس دنیا کے اندر کار فرما. آپ پوچھیں. سر جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو بالکل صحیح حقوق دیے گئے ہیں, تو پھر سر آج دنیا میں ہم لوگوں کو بتانے میں اتنا ناکام کیوں ہو رہے ہیں؟ آج کیوں ویسٹرن میڈیا اتنا اس بات کو اس بات کو ایشو کو اٹھا رہا ہے کہ عورتوں کو حقوق نہیں دیے جا رہے؟ اسلام اس قدر بدنام کیوں ہو گیا پھر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کی 2 وجوہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ خود اسلام کو پیش کرنے والے لوگوں نے اس کو اس کی صحیح اسپرٹ سے پیش ہی نہیں کیا, ایک وجہ یہ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مغربی تہذیب اور مغربی ذہن کا ارتقاء اس طریقے سے ہوا کہ وہ خاندان کے ادارے کو تسلیم نہیں کرتے. اصل میں خاندان کے ادارے کو تسلیم کریں, قانون بالکل اور بنتا ہے. ان کے ہاں بنیادی اصول یہ ہے کہ ایک مرد و عورت نے تعلق پیدا کیا, بچہ پیدا ہوا, اس کے بعد ٹھیک ہے پرورش ہو جائے گی اس کی. اسلام بچے کو ماں اور باپ سے محروم نہیں کرنا چاہتا, بوڑھے والدین کو ان کی اولاد سے محروم نہیں کرنا چاہتا. میں نے اسی وجہ سے تمہید میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر انسان ناتواں پیدا نہ ہوتا اور بڑھاپے کی عمر کو نہ پہنچتا, جوانی میں آتا اور جوانی میں رخصت ہو جاتا, تو مرد و عورت کے آزادانہ اور برابری کے جنسی تعلق کی بنیاد پر نظام بنتا. پھر اللہ تعالیٰ یہ قانون نہ بناتے. بچے کو تحفظ دینے کے لیے اور بوڑھے کو بچے فراہم کرنے کے لیے یہ پورا کا پورا نظم بنایا گیا ہے. اس نظم کو اصل میں سمجھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. اس میں فرق مراتب قائم کیا گیا ہے, باپ کا رشتہ قائم کیا گیا, ماں کا رشتہ قائم کیا گیا, بڑے بھائی اور بڑی بہن کا رشتہ. میری بڑی بہن ہے, میری بڑی بہن کی حیثیت سے میری ماں کے برابر ہے. وہ میرے منہ پر تھپڑ مار دیتی ہے, وہ مجھے تنبیہ کرتی ہے, وہ مجھے تادیب کرتی ہے, میں اس کو اپنی عزت سمجھتا ہوں. یہ اصل میں وہ تہذیب تھی جو اسلام نے قائم کی. اس تہذیب کو جب تک آپ پوری طرح نہیں سمجھ لیں گے, نہ آپ کی سمجھ میں بیوی اور میاں کا رشتہ آئے گا, نہ اولاد اور والدین کا آئے گا. مغرب میں تو والد کا بھی تادیب کا حق ختم کر دیا گیا ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھانی ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا ایک لمحے کی, ہماری تہذیب میں اور ان کی تہذیب میں 3 بنیادی فرق ہیں, ان کو نوٹ کر لیجئے. اس پر ہمیں لڑنا ہے اور جنگ کرنی ہے پوری قوت کے ساتھ. ایک فرق مراتب کا, ہم رشتوں میں فرق کے قائل ہیں, اس کو انسانیت کی ضرورت سمجھتے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ اس کے بغیر انسانیت برباد ہو جائے گی اگر یہ فرق قائم نہ رکھے گئے. فرق مراتب کے ساتھ ہم چونکہ خاندان کا ادارہ قائم کرتے ہیں تو دوسرا اصول ہمارا حفظ فروج ہے. ہم بدکاری کو کسی حال میں گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی سے بیگانہ نہیں ہوتے. ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصول کے اوپر برائی کو چاہتے ہیں کہ وہ ختم ہو اور بھلائی کو چاہتے ہیں کہ وہ فروغ پائے. ان کو اصل میں مغربی ذہن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں.